بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین اما بعد۔ آج میں اپنے قوم کے جوانوں کے لیے کچھ اپنے معروضات رکھنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہماری قوم کا جوان جو ہماری قوم کی آبرو ہے، جو اپنی قوم کی شناخت ہے، جو اپنے مذہب کی روح ہے، وہ یقیناً اس پر توجہ دیں گی، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی صورت میں پروردگار جو انتظار کرتا ہے، جو امید رکھتا ہے، وہ انشاءاللہ ان جوانوں کے ذریعے سے وہ چیز منزل عمل میں آئے گی۔ ہر قوم کا جوان اس کی شناخت میں بہت مؤثر ہے، چونکہ جوان ہی وہ ہوتا ہے جو آئندہ نسل کا ضامن اور وارث قرار پاتا ہے۔ کسی بھی قوم میں جوان کی بہت اہمیت ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر کسی قوم میں جوان کی بہت اہمیت ہے تو اسلام بھی اس مسئلے میں دوسروں سے پیچھے نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں تو روایات میں جوانوں کے لیے مختلف تعبیریں ہیں، مختلف ان کے حوصلہ افزائی کے لیے جملے ہیں۔ ان کے ہر عمل کو پروردگار نے کئی درجے بالاتر دیکھا ان افراد کے پیش نظر کہ جو ایک عمر گزر جانے کے بعد عبادتیں کرتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیے روایت میں ہے کہ جب جوان نماز صبح کے لیے اٹھتا ہے، جس وقت انسان کی نیند اتنی بلندی پہ ہوتی ہے کہ وہ بستر چھوڑنا نہیں چاہتا ہے، چاہے گرمی کا موسم ہو تو سونے کا مزہ ہے، چاہے سرد موسم ہو تو بھی سونے کا ایک لطف ہے، لیکن جب ایک جوان بستر کو چھوڑتا ہے خدا کی خاطر، بستر کو چھوڑتا ہے اللہ کی خاطر، تو خدا فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے، فرشتوں گواہ رہنا، آج ہماری مخلوق ہماری طرف آ رہی ہے۔ جیسے ایک ماں کو اپنے بچے کی آمد پر خوشی کا احساس ہوتا ہے، اسی طرح جب ایک جوان اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو وہ بھی بہت خوش ہوتا ہے۔ جیسا ایک ماں مسکراتی ہے اور اپنے مسکراہٹ سے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے، اس طرح پروردگار عالم فرشتوں کے سامنے اس جوان سے اپنی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ اسی لیے نسل جوان کو ہمیشہ اہمیت دی گئی ہے، لیکن ایک جوان جو ایک قوم میں جوان ہوتا ہے، جس کے شعور مضبوط ہو چکے ہوتے ہیں، جس کی فکر مضبوط ہو چکی ہوتی ہے، جس کے اعضاء مضبوط ہو چکے ہوتے ہیں، جس سے توقع یہ ہے کہ ہر وہ کام کر سکتا ہے جو بچپن میں نہیں کر سکتا تھا اب ہو سکتے ہیں، جو بڑھاپے میں جا کے نہیں کر سکتا اس وقت کر سکتا ہے، چونکہ جوان فکر کے اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے، جوان بدن کے اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے، جوان قوت ارادی کے اعتبار سے مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے ہر مذہب کا دار و مدار اس مذہب کے جوانوں پر ہوتا ہے۔ اسلام بھی جوانوں سے بہت امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہے، اس امید کے ساتھ کہ جوان اسلام کو ہر اعتبار سے عزت عطا کرے گا، عزیز بنائے گا، لوگوں تک صحیح میسج و پیغام لے کے جائے گا۔ آپ دیکھیے کسی بھی مسئلے میں آپ کسی بھی کام کو کرنا چاہتے ہوں، اگر جوان اپنی طاقت اور اپنی محنت کا اس میں استعمال نہ کرے تو وہ کام ادھورا ہوتا ہے یا اس مضبوطی کے ساتھ نہیں ہو پاتا ہے جو ہم امید کرتے ہیں۔ چونکہ کسی بھی قوم میں، کسی بھی مذہب میں آپ دیکھیے جوان پر ہمیشہ تکیہ کیا جاتا ہے، ہمیشہ بھروسہ کیا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے کام گھر کے آپ دیکھیے اس میں بھی جوان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، بڑی بھومکا ہوتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب جوان اتنا اہم ہے، جب جوان کی ضرورتیں اتنی اہم ہیں، پروردگار خود ایک جوان کے عمل پر بوڑھوں کی عبادتوں سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ دوپہر کا وقت ہے، دن کا وقت ہے، جہاں انسان لہلاب میں مشغول ہوتا ہے، رات کے سناٹے میں جو انسان کلب میں جاتا ہے، گمراہی کے ہزار بہانوں کو پیدا کر لیتا ہے، وہیں ایک جوان جب تاریک شب میں، رات کی تاریکی میں پروردگار سے راز و نیاز کرتا ہے تو پروردگار وجد میں آ جاتا ہے۔ پروردگار اس مخلوق کے لیے فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کے ثواب تم نہیں میں لکھوں گا، یعنی اس کے ثواب تم نہیں میں لکھوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ جوان اگر رات میں جگتا ہے خدا کی خاطر تو اس کی اپنی عظمت ہے، نماز صبح کے لیے اٹھتا ہے خدا کی خاطر تو اس کی عظمت ہے، دن کے حصے میں دوپہر کے وقت جب نماز کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اس کی اہمیت ہے۔ تو ایک جوان اگر نماز کے اعتبار سے دیکھا جائے اتنی فضیلت رکھتا ہے تو دوسری عبادتوں میں یقیناً جوان بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام میں کوئی بھی خوبی سن سے نہیں ملتی ہے، معیار سے ملتی ہے، اور اگر وہ معیار جوان میں پایا جاتا ہے تو اسلام اس معیار میں اسے پیچھے نہیں رکھتا ہے۔ آپ نے اسامہ کا نام سنا ہوگا، جناب اسامہ پیغمبر کے اصحاب میں سے ہیں، 18 سال یا اسی کے آس پاس کی ان کی عمر ہے، بڑے بڑے چہرے کے لوگ موجود تھے، لیکن پیغمبر نے
علمدار بنایا انہیں، پیغمبر نے اپنے لشکر کا سردار بنایا۔ کچھ لوگوں کو اعتراض ہوا تو پیغمبر نے کہا جو میری نگاہیں دیکھ رہی تمہاری نہیں دیکھ رہی ہیں۔ کیوں؟ جوان میں قوت ارادی ہوتا ہے، شجاعت کا جوہر پایا جاتا ہے، اور پھر اگر اس کی صحیح تربیت ہوتی ہے تو ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہم لوگ اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ جوان بہت پاک دل ہوتا ہے، بہت جذباتی ہوتا ہے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اپنے جوان تک جو میسج دیا جا رہا ہے وہ میسج کس معیار کا ہو۔ ایک جوان کو غلط میسج دے کے مس گائیڈ کیا جا سکتا ہے، اور ایک جوان کو صحیح پیغام دے کر اسے صحیح راستے پہ لگایا جا سکتا ہے۔ مس گائیڈ کرنے میں بھی وہ اپنی شجاعت اور اپنی محنت اور اپنی لگن کو دکھاتا ہے، اور اگر صحیح طریقے سے اسے لگا دیا جائے تو صحیح راستے پہ چل کے بھی اپنی لگن اور اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس لیے ایک جوان کی بنیاد پر دین سنورتا ہے، اور ایک جوان ہی کی بنیاد پر دین بگڑتا ہے۔ تو ضرورت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جوان جو اس وقت ایک بیٹے، ایک فرزند کی شکل میں ہے، جو کل ایک باپ بن کے آگے آئے گا، ایک نسل کا سرپرست بن کے آئے گا، ایک وارث بن کر اس وقت جو ہے دنیا میں جی رہا ہے، کہتے ہیں زندگی کے مراحل کو طے کر رہا ہے۔ اگر یہ جوان صحیح مراحل کو طے کرتا ہے تو اس کا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ پرانے لوگ جو آبا و اجداد میں گزرے ہیں ان کی بھی عزت کی حفاظت کرتا ہے، اور آنے والی نسل کے لیے بہترین سرپرست بنتا ہے۔ تو ایک جوان سے بزرگوں کی بھی عزت جو ہے محفوظ ہوتی ہے، آنے والی نسل کو بھی ایک صحیح راستہ ملتا ہے۔ تو جوان ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے انسان کی زندگی میں کمال اور ارتقاء کے حوالے سے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جوان ہر قدم پہ اٹھانے سے پہلے جذبات کو قابو میں رکھے، جو افکار عقل اور شعور کی منزل پہ پختہ ہے جنہیں بزرگ کہتے ہیں، ان کے مشورے لے، ان کو وسیلہ بنائے، ان کو سہارا بنائے، ان کے تجربوں سے استفادہ کرے۔ اللہ نے کیوں ہم انسانوں کو ماں باپ کی تربیت میں رکھا؟ یہ اسی لیے، ورنہ آپ دیکھیے جانوروں میں جب بچے کھانے پینے کے لائق ہو جاتے ہیں تو ان کے ہاں نسل میں رشتے کا کوئی تصور نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے راستے، یہ اپنے راستے۔ لیکن ہمارے بچے کھانے پینے کے قابل ہو چکے ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی ماں باپ کو پروردگار نے ساتھ رکھا۔ یہ اسی لیے تاکہ وہ اپنے تجربات ان میں منتقل کر سکیں، وہ اسی لیے تاکہ ان کو صحیح و غلط کی وقت کے ساتھ سیکھ دے سکیں، یہ اسی لیے تاکہ زندگی کسی پلیٹ فارم پر اگر وہ گمراہ ہوں یا بھٹکیں یا مس یوز ہوں تو انہیں سہارا دے سکیں۔ اس طریقے سے جوان کے لیے ماں باپ کا ہونا یا بزرگ کا ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے پروردگار کی، جو اولاد کے حق میں پروردگار نے رکھی ہیں۔ اور ظاہر جب یہ دولت ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک بہترین جوان وجود میں آتا ہے۔ آپ دیکھیے کربلا میں جہاں تمام بزرگوں کا، تمام صلاحیتوں کا تذکرہ ہے، وہاں جوانوں کا تذکرہ بھی ایک آفاقی انداز سے۔ جناب قاسم کربلا میں نوجوان تھے، جناب علی اکبر کربلا میں ایک جوان تھے، یعنی کربلا کی تاریخ بھی جوانوں کے بغیر مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اسلام بھی جوانوں کی ایکٹیویٹیز اور خدمت کے بغیر کامیابی کی طرف نہیں بڑھا ہے۔ اس لیے ہمیشہ آپ جہاد کی منزل میں جہاں اسلام کے تحفظ کے لیے کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے کہ اسلام کے تحفظ کے لیے میدان پیکار میں آیا جائے، میدان جنگ میں آیا جائے، تو اس میں بھی اسلام نے جوان کو آگے بڑھایا ہے، بوڑھوں کو روک دیا ہے، بچوں کو روک دیا ہے، عورتوں کو منع کر دیا ہے، مگر جوان کو۔ تو جس کا مطلب ہے اسلام کا تحفظ جوانوں کے ذریعے ہے، اسلام کا وقار جوانوں کے ذریعے ہے، آبا و اجداد کی پہچان جوانوں کے ذریعے ہے، آئندہ نسل کی ضمانت جوانوں کے ذریعے ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کا تقاضا کرتی کہ ایک جوان اپنے کو ایسا سنوارے کہ ایک وقت میں بیٹا بھی ہو اور باپ بننے کے وقار و صفات کے قابل بن جائے، ایک ہی وقت میں بیٹا بھی ہو جو اپنے آبا و اجداد سے بھی جڑا ہو، آنے والی نسل کی بہترین سربراہ بن سکے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ جوان اپنے صحیح راستے کو تلاش کرے، اپنے صحیح راستے کی طرف بڑھے، اپنے جذبات کا صحیح استعمال کرے، اپنی فکر کا صحیح استعمال کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی پاک فکر، اس کے جذباتی ارادوں کو کوئی چرا کر اس راستے پہ لے کے چلا جائے کہ جہاں سے خدا اور اہل بیت خوش نہیں ہوتے ہیں۔ تو ضرورت کا تقاضا ہے کہ جوان اسٹڈی کرے، مطالعہ کرے، فکر پیدا کرے۔ بغیر اسٹڈی، بغیر مطالعے، بغیر بزرگوں کے تجربے، بغیر بڑوں کے مشورے کے ایک جوان پختہ نہیں ہو سکتا۔ کتابیں علم تو دے سکتی ہیں، کمال عطا نہیں کر سکتی۔ کمال تجربوں سے ملتا ہے، کمال وقت کے گزرے ہوئے لمحات سے حاصل ہوتا ہے۔
جو بزرگوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ تو ایک جوان مکمل ہوتا ہے بزرگوں کی سرپرستی کی وجہ پر۔ لہذا ایک جوان اگر چاہتا ہے کہ باکمال جوان بنے تو ماں باپ سے جڑے، اپنے بزرگوں سے جڑے، ان سے وابستہ ہو، ان کے تجربیات سے استفادہ کرے اور اپنے علم میں اضافہ کرے، اپنے مطالعے میں اضافہ کرے، تاکہ کب کہاں کیا کرنا چاہیے یہ سوچ اس میں پیدا ہو۔ ورنہ آپ دیکھیے اگر اسلام بگڑا ہے تب بھی جوانوں کے مس گائیڈ ہونے کی بنیاد پر، اور اسلام پنپا ہے تب بھی جوانوں ہی کی بنیاد پر۔ آپ دیکھیے حلف الفضول نامی آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، ایک معاہدہ حلف الفضول، جب پیغمبر جوانی کے عالم میں تھا، ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا تھا، لیکن کسی کا مکے میں حق کسی نے دبا لیا تھا اور وہ فریادی تھا، تو پیغمبر نے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا اور ایک انجمن بنائی جس کو حلف الفضول کہتے ہیں، اور انہوں نے معاہدہ کیا تھا، یہ عہد و پیمان کیا تھا کہ کوئی بھی مکے میں آئے گا تو اس کے حقوق کی ہم حفاظت کریں گے۔ تو دیکھیے ایک جوان اتنا شعور رکھتا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کے حقوق کی حفاظت کی جائے۔ تو جوان، ابھی پیغمبر نے اعلان رسالت نہیں کیا ہے، جوانی کا دور ہے، لیکن پیغمبر نے یہ عمل دے کر بتایا کہ ایک جوان اپنی سوچ سے بھی سماج کی حفاظت کر سکتا ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ اپنے علم کو، اپنے وقار کو، اپنی تربیت کو، اپنی سوچ کو، اپنی منزلوں کو ان راستوں سے طے کریں جس راستوں سے خدا خوش ہوتا ہے، اہل بیت خوش ہوتے ہیں۔ اس دنیا میں کچھ نہیں رکھا ہے، دنیا ایک تجربے کو پیش کرنے کی جگہ ہے، دنیا جوہر کو نمایاں کرنے کی ایک جگہ ہے، جو کمالات خدا نے آپ میں رکھے ان کمالات کے مظاہرے کی ایک جگہ ہے۔ اگر اس دنیا میں کمالات کا مظاہرہ کرنا ہے تو آپ سچے اور واقعی جوان ہیں، اگر کمالات کے مظاہرے میں غلط راستے کو اپنا لیتے ہیں تو ایک دھوکہ کھائے ہوئے جوان ہیں۔ وہی جوان کامیاب ہے جو خدا ترس ہو، خدا پسند ہو، اہل بیت کا محب ہو اور صحیح راستے پہ چلتا ہو، جہاں بزرگوں کی دعائیں شامل ہوں، بزرگوں کی سرپرستی شامل ہو، جہاں یہ ماحول ہوتا ہے وہیں جوان کامیاب ہوتا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرورت ہے کہ اسے سمجھایا جائے، اسے بتایا جائے، اسے پروان چڑھایا جائے۔ جوانی لڑنے کا نام نہیں ہے، جوانی کسی کو ذلیل کرنے کا نام نہیں ہے، جوانی کسی کو حقیر دکھانے کا نام نہیں ہے، جوانی لوگوں کی حفاظت کا نام ہے، جوانی لوگوں کے تحفظ کا نام ہے، جوانی لوگوں سے جڑنے کا نام ہے، جوانی پیغام کو صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچانے کا نام ہے۔ جو دل جیتتا ہے وہ جوان ہوتا ہے، جو لوگوں کو جوڑتا ہے وہ جوان ہوتا ہے، جو لوگوں سے وابستہ ہوتا ہے وہ جوان ہوتا ہے، جو رشتوں کے لیے وسیلہ کمال بنتا ہے وہ جوان ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم وہ جوان بنیں جس سے رشتے بھی خوش ہوں، خدا بھی خوش ہوں، اہل بیت بھی خوش ہوں۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو ہمارے لیے اس بات کی دعا کی ضرورت ہے کہ خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، ایسے جوان بن سکے جیسا خدا چاہتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔